السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز علم النحو کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں ہم جتنی بھی ترکیبیں ہیں، جتنے بھی جملوں کی، سب کی انشاءاللہ کریں گے سبق بہ سبق۔ تو آج کے پہلے سبق میں ہم جملہ اسمیہ کی ترکیب حل کرنا سیکھیں گے۔ تو اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہم لو لیول سے شروع کریں گے۔ اگر کوئی ایسا ہو ہم میں سے کہ جس کو بالکل بھی ترکیب حل کرنا نہیں آتی بھی، تو اس کے لیے تو زیادہ فائدہ دہ چیز ہے۔ البتہ جو کچھ نہ کچھ سیکھ چکا ہے یا جس کو آتی ہیں، شاید اس کو اتنا فائدہ نہ پہنچے بھی، لیکن پہنچے گا ضرور۔ وہ سبق سنیں انشاءاللہ تو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آج سے ہم علم النحو کورس کا آغاز کر رہے ہیں، نحوی ترکیب کا۔ تو اس میں پہلا جو سبق ہے وہ جملہ اسمیہ کی ترکیب حل کرنا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ البتہ ایک چیز ہے کہ صرف کی بنسبت نحو میں ہماری کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں، صرف میں کمزوریاں کم ہوتی ہیں۔ مثلا ہمیں تقریباً کچھ نہ کچھ 30% لگا لیں، صیغہ حل کرنا آتا ہے، لیکن نحو میں جو ترکیب ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اس میں بڑی پیچیدگی سے ہم کام لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں مشکل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ آج کے سبق میں ساری باریکیاں دور ہو جائیں گی اور ہمارے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر آپ احباب کے پاس کاغذ قلم ہے تو بہت اچھی بات، اگر نہیں تو ضرور رکھ لیا کریں، تو اس طرح کی چیزیں لکھ لیا کریں۔ اب سب سے پہلی جو چیز ہے آج کے سبق میں وہ یہ کہ جملہ دو قسم پر ہوتا ہے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔ تو جملہ دو قسم پر ہوتا ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو آج کا ہمارا موضوع جملہ اسمیہ ہی ہے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب کیسے کرتے ہیں یہی ہمارا سبق ہے آج کا۔ اسی پہ انشاءاللہ ہم پریکٹس کریں گے عملی طور پر۔ اور اب جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے۔ جیسے زید قائم، اس میں پہلا جز کون سا ہے؟ زید، زید۔ ابھی زید کیا ہے؟ یہ اسم ہے، چونکہ یہ نام ہے، نام اسمی ہوتا ہے، یعنی عالم ہے یہ۔ تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے۔ اور جملہ فعلیہ کا پہلا جز کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ کا پہلا جز فعل ہوتا ہے۔ جیسے جاء زید، اب جاء اس جملے میں کیا ہے؟ فعل ہے، اور یہ کون سا جملہ ہے؟ پہلا جملہ ہے۔ تو گویا جملہ فعلیہ کا پہلا جز، ٹھیک ہے، یہ جاء پہلا جز ہے اور یہ فعل ہے۔ تو اب دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہم بالکل بنیادی چیزیں ذکر کریں گے، تو ہم نے اب دوسری بات کیا ہے کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد جو بھی جملہ آئے گا وہ اس کی خبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اب جس طرح زید حاضر، زید حاضر، اب یہاں پہ زید اسم بھی ہے، یہ ہم نے پہلے پوائنٹ میں بات پڑھی تھی کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز اسم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں زید اسم ہے، نام ہے، اور اسی طرح دوسرا پوائنٹ کیا پڑھ رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ زید کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ اس کے بعد جو آنے والی چیز ہے وہ اس کی خبر ہی ہوگی، ظاہری بات، مبتدا کے بعد خبر ہوتی ہے۔ تو اب حاضر، زید کا حاضر ہونا زید کے بارے میں کیا ہے؟ خبر ہے، تو حاضر خبر ہوئی۔ اب اگلی چیز یہ ہے جو میرے خیال تیسری چوتھی بات ہے، یہ اگلا پوائنٹ کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات خبر معرفہ ہو جاتی ہے، لیکن کبھی کبھار آپ لگا لیں کہ 99% خبر نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا ہے۔ اب مثال سے بات واضح ہو جائے گی، جس طرح زید حاضر، اب یہاں پہ جو حاضر ہے یہ نکرہ ہے، ہمیں کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ نکرہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو معرفہ کی 7 قسمیں پڑھی ہیں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، ضمیر، الف لام، وہ معرف ندا، اس طرح کی جو قسمیں ہم نے پڑھی ہیں 7، ان میں سے کسی ایک قسم بھی، ٹھیک ہے، حاضر پہ صادق نہیں آ رہی، تو لہٰذا حاضر کیا ہوا؟ نکرہ۔ اور جو زید ہے یہاں پہ یہ معرفہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے ایک قسم عالم بھی ہے، تو زید عالم ہے یعنی نام ہے، تو اس لیے کیا پوائنٹ ہوا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ البتہ یہ میں نے چیز ذکر کی کہ کبھی کبھی خبر معرفہ ہو جاتی ہے، کبھی کبھی۔ لیکن اب آخری بات، آخری پوائنٹ
کہ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، جیسے زیدن حاضرن، زیدن بھی مرفوع ہے اور حاضرن بھی مرفوع ہے، اور اس ترکیب میں زیدن مبتدا ہے، حاضرن خبر ہے۔ اب آگے ہم ذرا مشق کر لیں بھی جملہ اسمیہ کی ترکیب کی۔ اب جس طرح میں نے مثال لکھ دی زیدن حاضرن، اب یہاں پہ زیدن کیا ہے؟ مبتدا۔ اب آپ سے کوئی پوچھے مبتدا کیوں ہے تو آپ نے کہنا بھائی اس لیے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ زیدن مبتدا اس لیے ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے، اور یہاں پہ زیدن کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ کی 7 قسمیں، ان میں سے ایک علم بھی ہے، تو یہاں پہ زید یہ علم ہے، یعنی نام ہے، اسم ہے۔ اور اسی طرح دوسری وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ زیدن مبتدا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ زیدن مرفوع ہے، تو مرفوع کیا ہوتا ہے؟ مبتدا ہوتا ہے۔ اب دوسرا جز کیا ہے؟ حاضرن۔ حاضرن کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو نکرہ کیا ہوتی ہے؟ خبر، تو حاضرن کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ زیدن مبتدا، حاضرن خبر۔ اب ایک اور مثال سمجھتے ہیں، جو پیچھے میں نے پوائنٹ ذکر کیا تھا کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، البتہ کبھی کبھار خبر معرفہ بھی ہو جاتی ہے۔ اب جس طرح ذالک الکتاب، ذالک کیا ہے؟ مبتدا۔ بھائی کیوں مبتدا؟ اس لیے کہ یہ معرفہ ہے۔ معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفہ کی اقسام میں سے ایک قسم اسم اشارہ ہے، تو ذالک اسم اشارہ ہے، لہٰذا یہ کیا ہوا؟ مبتدا ہوا۔ اب آگے ذالک الکتاب، الکتاب کیا ہے؟ یہ ہے معرفہ ہے، تو ہم نے کہا تھا کبھی کبھی خبر کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ الکتاب خبر ہوئی، تو یہاں پہ یہ معرفہ بھی ہے، تو یہ پہلا جملہ ذالک مبتدا، الکتاب اس کی کیا ہوئی؟ خبر۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ بہت حد تک کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، تو انشاءاللہ ہم ہر روز نئے نئے جملوں کی ترکیب کیا کریں گے۔ جس طرح آج جملہ اسمیہ کی ہے، تو کل انشاءاللہ جملہ خبریہ کی کریں گے، تو اس طرح ہمیں ہر چیز سمجھ آ جائے گی۔ پھر مضاف الیہ کی، معطوف معطوف علیہ کی ترکیب، اس طرح دیگر اور ساری ہم ترکیبیں کریں گے، تو انشاءاللہ ہمیں بہت حد تک سمجھ آ جائے گی ترکیبوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔